اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 20 پر 8 سے آج کی تفسیر ہے. دیکھیے ترجمہ، یرید اللہ ان یخفف عنکم. یرید کا مطلب چاہنا. کون چاہتے ہیں؟ اللہ. یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ان یخفف، یہ کہ آسانی کرے، عنکم، تم پر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر کیا اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جیسا کہ کتنی ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہم پر آسانی کی ہے. جیسا کہ اسلام کی 5 بنیاد ہے. سب سے پہلے توحید ہے. توحید تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے نماز میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے. کیسے آسانی ہے؟ اگر آپ کو کھڑنے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز اگر آپ کیا ہے کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے، مطلب کچھ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بلکہ شریعت میں اتنا آسانی ہے، نفل نماز ایک مسلمان جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. دارمی کی روایت ہے. یعنی کہ اللہ نے وہی فرمایا اس آیت میں، یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی پیدا کرے. نماز میں بھی اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. دوسرا روزہ اگر ایک انسان بہت زیادہ بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے. جیسا کہ وہاں بھی بیماری کی 2 قسم ہے. ایک اتنا بیمار کہ وقتی طور پر بیمار ہے تو جب وہ بیماری ختم ہو جائے گی تو روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن ایک شخص اتنا بیمار ہے تو شفا ہونے کی امید ہی نہیں، بلکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے آپ روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، تو ایسے شخص کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا. کتنی آسانی ہے شریعت میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے شریعت میں آسانی پیدا کی ہے. یخفف عنکم مطلب اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں. زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہی لوگ. جن لوگوں پر پیسہ ہے وہی کیا زکوٰۃ دیں گے، تمام لوگوں پر نہیں. بلکہ خود روزہ جو ہے نا، وہ سفر میں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جان بوجھ کر کے سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آ کر کے سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے ہر قسم کی آسانی کیا ہے اللہ نے ہم لوگوں پر پیدا کی. بلکہ حج کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس پیسہ انہی لوگوں پر حج واجب ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ یہ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، یہ کہ تم پر کیا ہے آسانی پیدا کرے. یہ دین کیا ہے آسانی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ یسروا ولا تعسروا. یہ دین کیا ہے آسانی کا نام ہے. یہ دین کیا ہے آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام نہیں ہے. یہ دین کیا ہے مشکل کا نام بلکہ آسانی کا نام ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم. یرید اللہ چاہتے ہیں یہ کہ یخفف آسانی پیدا کرے عنکم تم پر. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وخلق الانسان، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ ضعیف، کمزور. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. ضعیف کا مطلب کمزور. خلق کا مطلب پیدا کرنا. خلق پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. کسے؟ انسانوں کو. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ ضعیف، کمزور. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے زاد المسیر فی علم تفسیر، اس میں انہوں نے اس آیت کے اس ٹکڑے کے متعلق انہوں نے 3 قول ذکر کیا ہے. 3 قول ہے اس ٹکڑے میں. مطلب کیسا انسان کمزور ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا، تو کیسا انسان کمزور ہے؟ وہاں 3 قول ہے. پہلا جو قول ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ کا، وہ ہے کہ انسان یا کہ حقیر منی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. حقیر منی سے مطلب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن انسان کیا ہے کمزور ہے. انسان کیا ہے یہاں کمزور ہے. دوسری جو بات ہے، دوسری جو تفسیر امام طاؤس فرماتی ہے کہ انسان جو ہے ایک مرد جو ہے نا عورت کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. عورت کے سامنے کیا ہے کمزور پڑ جاتا ہے، وہ کنٹرول نہیں کرتا. دیکھ عورت کے سامنے کیا انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو وہی کیا دوسری جو تفسیر ہے امام طاؤس کی، یعنی کہ انسان کیا عورت کے سامنے کیا ہے کمزور ہو جاتا ہے. تیسری جو تفسیر ہے امام زجاج وغیرہ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، گناہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. کمزور ہے انسان. انسان کیا ہے کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ، لیکن گناہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اس وجہ سے بھی کیا انسان کیا ہے کمزور ہے. بلکہ یہاں انہوں نے 3 قول انہوں نے ذکر کی. پہلا جو قول ہے انسان کمزور ہے، مطلب ایک حقیر منی سے اللہ نے پیدا کی، تو مطلب انسان کمزور ہے. کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اسے پیدا کیا کس سے؟ دوسرا انسان کیا ہے عورتوں کے سامنے کیا ہے کمزور ہے. تیسرا
وہ یہ کہ انسان اپنے گناہوں پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، بلکہ کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اپنے گناہوں پر کیا ہے وہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے کیا انسان کمزور ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور بھی تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا پورا کا پورا انسان کمزور ہے، اپنے صبر میں بھی انسان کمزور ہے۔ بلکہ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کر پاتا، کتنا ہٹا کھٹا کیوں نہ لیکن صبر نہیں کر پاتا۔ انسان کیا ہے صبر میں بھی کمزور ہے، انسان کا جو ارادہ ہے وہ بھی کمزور ہے، انسان کی جو طاقت ہے وہ بھی انسان کمزور ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسانوں کو کمزور اور حقیر پیدا کیا ہے، کمزور اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس ٹکڑے سے ہماری نصیحت کیا ہے؟ تو مفسرین کہتی ہیں کہ نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کمزور ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو تکبر کس بات پر ہے؟ تکبر کیا کس بات پر انسان کو؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کے پاس علم ہو، دولت ہو، ہر چیز ہو، خوبصورتی ہو، مال ہو، اچھا گھر ہو، لیکن وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تکبر کس بات پر ہے؟ تکبر کس بات پر ہے؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان تکبر نہیں کر سکتا، انسان ایک کمزور ہے۔ گرچہ انسان کے پاس پورے دنیا کا مال کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی انسان کا ہے کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بلکہ بعض مفسرین یہاں تک کہتے ہیں کہ کمزور اس ناحیے سے بھی ہے کہ کب موت آئے گی اسے خود معلوم نہیں، کمزور ہے انسان۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیت نمبر 29 میں اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مطلب دوسروں کا مال ہڑپ کرنا یہ بھی شریعت میں کیا ہے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے تم تجارت کرو، اللہ نے فرمایا کہ تم کیا ہے بزنس کرو، اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اتنی باتیں کیا ہے اللہ نے آیت نمبر 29 میں فرمایا۔ دیکھیں ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اے ایمان والو جب بھی آپ سنتے ہیں تو آپ کو کون سی کس صحابی کی بات آپ کو یاد رکھنا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا سنتے تو کس صحابی کی بات آپ کے دل و دماغ میں آنا چاہیے؟ کسی کو یاد ہے؟ خالی صحابی کا نام کیا ہے بتائیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی آپ قرآن میں کس کا نام؟ نہیں، عبداللہ بن عباس نہیں، عبداللہ ہی سے نام شروع ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کتنی مرتبہ تفسیر میں گزر چکا ہے، یاد رکھیں جب بھی آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کو کھول لو۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں آتا ہے تو آپ یوں سمجھو کہ اس کے بعد جو کام بتایا گیا ہے، اس کے بعد جو کام بتایا گیا ہے کہ جس کا حکم دیا گیا تھا آپ اس کو انجام دو، یعنی تو اس کے بعد جس کام سے روکا گیا ہے اگر اب تم اس سے نہیں رکتے ہیں گویا کہ آپ کے اندر ایمان میں کچھ کمی ہے۔ مطلب یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ تعالیٰ کسی حرام کام سے روکتا ہے، اگر آپ وہ حرام کام کرتے ہیں گویا کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا میں سے آپ کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر ایمان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر ایمان میں کیا کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو لفظ ہے یہ ہمارے سبق یہ ہے کہ ہم اگر وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا تو واقعی ہم یا ایھا الذین آمنوا ہیں، اگر اللہ نے جس کام سے روکا ہے اگر ہم وہ کام کرتے ہیں کہ گویا کہ ہمارے اندر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا میں تھوڑی کمی پائی جاتی ہے، ہمارے ایمان میں کیا ہے تھوڑی کمی پائی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے روکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، کیا نہ کھاؤ؟ اموالکم تمہارا مال، بینکم تمہارے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے۔ یہاں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، اموالکم تمہارا مال باطل طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں میرا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، سب سے پہلا جو معنی ہے، سب سے پہلا جو معنی میں میرا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے پاس لاکھوں روپے ہے میں اسے گناہ میں اڑاتا ہوں، یہ گویا کہ میں نے اپنا مال کے باطل طریقے سے اڑاتا ہوں، یہ جائز نہیں شریعت میں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مال ہم کیا کریں گے؟ صحیح راستے میں خرچ کریں گے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، اموالکم تمہارا مال، بینکم بالباطل بینکم تمہارے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے۔ ہم اپنا مال گناہوں میں اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حرام میں کیا ہے مال خرچ ہوا، یہ کیا ہے باطل طریقے سے، یہ جائز نہیں۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ دوسروں کا مال کیا ہے اب
باطل طریقے سے مت کھاؤ، مطلب دوسروں کا مال ہڑپ لینا، دوسروں کی زمین ہڑپ لینا، دوسروں کا پیسہ ہڑپ لینا، جھوٹ بول کر، یہ تمام کیا ہے شریعت میں جائز نہیں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک اپنا مال خود باطل طریقے سے نہیں کھانا، دوسروں کا مال بھی کیا ہے باطل طریقے سے کیا ہے کسی کا مال چرا لینا، اس تمام کیا ہے جائز نہیں ہے۔ دونوں تفسیر کیا ہے یہاں مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور جو بات دیکھیے، لا تأکلوا، اللہ نے فرمایا کہ تم نہ کھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چور جو ہے نا کسی کا مال چراتا ہے، 50 لاکھ چراتا ہے، چرا کر کیا ہے اس میں اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ کھاتا کہاں ہوا؟ یہ تو گھر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے چوری کا مال۔ یعنی کہ اللہ نے خاص طور پر کھانے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا مال سے کیا ہے کھاتا ہے، مال کا پیسہ کیا ہے خرچ کر کے کھاتے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر کا انسان کیا ہے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، وہ مال سے کیا ہے کھاتا ہے، یہی زیادہ تر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے لا تأکلوا، اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پر تم کیا مت کھاؤ، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کسی کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ کسی کا مال ہڑپ کر کے کپڑا لیتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر کھانے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، زیادہ تر انسان کیا ہے کسی کا مال ہڑپ کر کے کیا ہے کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کب دوسروں کا مال لینا جائز ہے؟ پہلا اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے فرمایا کہ تم دوسروں کا مال، باطل کا مطلب باطل حرام طریقے سے تم دوسروں کا مال مت کھاؤ۔ لیکن کب دوسروں کا مال لینا جائز ہے؟ الا، مگر، الا کا مطلب مگر کب جائز ہے؟ ان تکون تجارہ، ایک بزنس میں جائز ہے۔ بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں تو دوسرے آ کر ان کا پیسہ دیتے ہیں، میں کیا ہے اپنا سامان ان کو دیتا ہوں، تب کیا ہے دوسروں کا پیسہ آپ کھا سکتے ہیں، یعنی کہ بزنس میں آپ کیا ہے دوسروں کا پیسہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن بزنس بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ان تراض منکم، تراض کا مطلب خوشی خوشی، تراض کا مطلب خوشی خوشی، یعنی کہ جب آپ بزنس کرتی ہیں تو خوشی خوشی کیا ہے مال دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے میرا دکان ہے، میرے پاس ایک مطلب سمجھیے کہ قرآن ہے، قرآن کتنا ہے سمجھیے کہ 500 روپے ہے، ایک شخص آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ 100 روپے مجھے قرآن دیا، میں نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ ظلم سے کیا ہے میرے ٹیبل کو بس 100 روپے رکھ کر کے قرآن لے کر چل جاتا ہے، جبکہ قرآن کا ریٹ کیا ہے 500 روپے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جو بزنس جائز نہیں ہے، یعنی کہ یہاں جو ہے نا یہ جو بزنس کیا ہے صحیح نہیں ہوا۔ بزنس جو بولیں گے کہ میں بھی خوش ہوں اور سامنے والا بھی خوش ہو جائے، اسے بولیں گے بزنس۔ ایسا بزنس ہو کہ ان تراض منکم، تم میں سے دونوں کیا ہے راضی ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن 500 ہے تو سامنے والا کیا ہے بولتا ہے کہ 450 دے دو، میں کہتا کہ ہاں چلیے بھائی، تو 450 دے دیتا ہوں، یعنی کہ بزنس پہ بھی جو ہے نا آپس میں دونوں کیا ہے خوش ہونا چاہیے۔ ہاں یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان تراض منکم، ایک بزنس کرتے وقت کیا ہے دونوں کیا ہے راضی ہو۔ جیسا کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن 500 کا ہے تو کیا ہے 10 روپے رکھ دیتی ہیں ٹیبل میں، قرآن لے کر چل جاتی، نہیں یہ جائز نہیں۔ جو بزنس ہے اس کا خوشی خوشی کیا ہے بزنس ہونا چاہیے، اس کا خوشی خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ سود بھی کیا ہے خوشی خوشی ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ خوشی کا مطلب حلال چیزوں میں، بزنس بھی کیا ہے خوشی خوشی آپس میں یہ ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے لیکن حلال چیزوں میں، حرام چیزوں میں نہیں، سود حلال حرام ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے حرام، یہ خاص طور پر حلال چیزوں کا ذکر کرتی ہیں۔ خاص طور پر تجارت بزنس کیسا ہونا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ بزنس کی جو ہے نا 2 قسم ہے، ایک ہے کہ جائز ہے بزنس، وہ بزنس جو آپ کو کیا ہے اللہ کی عبادت سے نہیں روکتی ہے، وہ بزنس جو حرام کام سے بچاتی ہے، مطلب حلال بزنس آپ کرتے ہیں، بالکل یہ تمام بزنس کیا ہے جائز ہے۔ ایک اور جو بزنس ہے جو جائز ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ نہ کرے تو بہتر، اس طرح بزنس، اس طرح ایک مسلمان کو بزنس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیسا بزنس ہے؟ انسان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کمانا، بس اتنا ٹارگٹ ہے کہ دنیا کمانا دنیا کمانا دنیا کمانا، بس اس طرح کے بزنس کیا جائز نہیں، جائز نہیں مطلب شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ مذموم ہے، مطلب مذمت کی گئی ہے، اچھی بات نہیں ہے اس طرح کے بزنس۔ انسان جب بزنس کرتا ہے تو یہ سوچے کہ اس پیسے سے میں کیا کرنا، صدقہ و خیرات بھی کروں گا، اپنے بیوی بچوں بھی دیکھوں گا، کیونکہ بیوی بچوں پر صدقہ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے صدقہ، یاد رکھیں۔ شوہر اگر بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ، یاد رکھیں۔ اس نیت سے بزنس کرے کہ ہم کیا کریں گے، اس پیسے سے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے، اس پیسے سے کیا ہے ہم کیا کریں گے، نیک کام کریں گے، اس پیسے سے ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اس نیت سے ایک مسلمان کو بزنس کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اسی ٹارگٹ سے بزنس کرتا ہے کہ پھر دنیا کمانا ہے بس، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں گئے تھے کہ حوث نہیں جاتی ہے، دنیا کمانا دنیا کمانا دنیا کمانا، یعنی کہ یہ پہلی بات ہے، اس طرح کا بزنس نہ کریں۔ دوسرا جو بزنس ہے جس سے بھی کہ اہل علم منع کرتے ہیں وہ ہے کہ ایسی بزنس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ صحابہ کیسا بزنس کرتے تھے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارہ، بزنس کے وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، دکان میں بیٹھے آپ پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، دکان میں ہی یا کبھی بھی ہی، یعنی کہ آپ بزنس بھی کرتے ہیں، ساتھ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتی ہیں، ساتھ میں بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتی ہیں، واقعی یہ بزنس کیا ہے، واقعی اچھی بزنس ہے۔ لیکن آپ بزنس کرتی ہیں لیکن کیا ہے، صرف ٹارگٹ دنیا ہے،
اور اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے تو یہ بزنس کیا ہے شرعی لحاظ سے کیا اچھی بات نہیں ہے۔ وہی کیا بزنس کے متعلق دو باتیں کیا عالم ذکر کرتے ہیں، ایک ہے ایک ایسا بزنس جو شریعت کے مطابق ہو، دوسرا ایسا بزنس کیا جو کیا انسان کو کیا ہے اللہ کے ذکر سے روکے، اور ایسا بزنس جس میں کیا انسان یہی سوچے کہ بس دنیا کمانا ہے۔ یہ تمام چیز کیا عالم کہتی ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایسا بزنس ہو تراض کا مطلب خوش ہو جائے، میرا دکان ہے اور آپ لینے کے لیے آتے اور دونوں خوش ہو جائے، مال لیتے وقت دونوں خوشی خوشی کیا ہے پیسہ دے، تراض منکم دونوں کیا ہے خوشی خوشی بزنس کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا، تم قتل نہ کرو انفسکم، اپنے آپ کو۔ اس کی تفسیر تین معنی ہے اس کا، ولا تقتلوا انفسکم کو کیا ہے تین تفسیر ہے۔ پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، نعوذ باللہ ایک مسلمان کیا کرتا ہے جیسا کہ آج کل سوسائڈ کر لیتے ہیں، پھانسی ڈال لیتی ہیں یا تو زہر پی کر مر جاتی، یہ سب کیا شریعت میں جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ پہاڑ سے اوپر نیچے گر لیتا ہے، پہاڑ کے اوپر جا کر سوسائڈ کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن عذاب بھی اسی طرح ہوگا، قیامت کے دن عذاب بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ اگر کوئی شخص کیا ہے چاقو لے کے چبا لیتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں اسی طرح کا اسے عذاب ہوگا، یعنی کہ جو سوسائڈ جس طرح کرے گا عذاب بھی کیا اس کو اسی طرح ہوگا قیامت کے دن۔ یہ سب سے پہلی بات، ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرنا مطلب سوسائڈ کر لینا، زہر وغیرہ پی لینا، یہ بھی کیا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے دوسروں کو قتل کرنا، نعوذ باللہ دوسروں کو قتل کرنا شریعت میں کیا جائز نہیں ہے، دوسروں کو قتل کرنا کیا شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ دوسری تفسیر ہے، یہ تو مشہور ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ ہے کہ گناہ کرنا، یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے گناہ کی وجہ سے، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی ایک تفسیر گویا کہ انسان گناہ کر کے کیا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تین تفسیر کیا ہے مفسرین ذکر کرتی ہیں، ایک اپنے آپ کو قتل کر لینا، دوسرا دوسروں کو قتل کرنا، تیسرا کیا گناہ کر کے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دینا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو، گناہ بھی نہ کرو، دوسروں کو بھی قتل نہ کرو۔ ولا کا مطلب نہیں، تقتلوا قتل مطلب تم قتل نہ کرو، انفسکم اپنے آپ کو، دوسروں کو، اس طرح۔ پھر اس کے بعد ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اس کی ایک مثال صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمت ہے، 100 رحمت ہے، صرف ایک رحمت کیا ہے اللہ نے دنیا میں رکھتی، بس جو ماں بیٹے کے لیے جو محبت دیتی ہے، جو ماں بیٹی کے لیے جو محبت دیتی ہے، پوری دنیا والے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دنیا جتنی محبت دیتی ہیں وہ یہ 1% ہے، بس اللہ نے ایک رحمت جو ہے نا اللہ نے کیا دنیا میں رکھ دیا، 90 رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس، کل اللہ تعالیٰ قیامت ان تمام لوگوں پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر کیا رحم کرے، یعنی کہ صرف 1% کیا ہے اللہ نے پوری دنیا میں رکھ دیا رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے 1% کیا اللہ نے دنیا میں اتار دی، بس 90 رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ کون لوگ کی توحید پرست، مشرکوں پر نہیں، صرف توحید پرستوں پر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کل قیامت کے دن ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے حماد بن سلمہ ایک تابعی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے چوائس دیا گیا، اگر مجھے کہا گیا کہ تمہارا حساب اللہ تعالیٰ لے یا تمہارے ماں باپ لے، کیونکہ ماں باپ بچوں پر بہت زیادہ رحم کرتے ہیں۔ جب حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ کل مجھے قیامت کی مجھے کہا گیا کہ تمہارا حساب و کتاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ لینا چاہیے، تمہارا ماں باپ لینا چاہیے۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا حساب اللہ تعالیٰ لے، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ماں باپ سے بڑھ کر جو ہے نا رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نے ایک رحمت کیا پوری دنیا میں اتار دی، اور 90 رحمت جو ہے نا اللہ نے کل قیامت کے دن کے لیے رکھ دی۔ وہی کیا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن میں رحیم کا جو لفظ ہے اس کی 3 قسم ہے۔ یہ کہ رحیم اللہ نے عام مسلمانوں کے لیے ذکر کرتے ہیں، عام مسلمانوں کے لیے اللہ نے ذکر کیا رحیم کا لفظ، جیسا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان بکم رحیما، عام مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر کیا رحم کرنے والا ہوں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں خاص طور پر ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ کیا ان پر رحم کرے گا۔ تیسری جو بات ہے کافروں کے ساتھ کبھی بھی قرآن میں رحم کا لفظ نہیں یاد رکھیں، کافروں کے ساتھ کہیں بھی کیا ہے قرآن میں کیا رحم کا لفظ کیا اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا ہے مومنوں مسلمانوں کے لیے ذکر کیا اور مومنوں کے لیے، بس کافروں کے لیے کیا کہیں بھی رحم کا لفظ کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا،
یہاں ایک صحابی کا جو مشہور واقعہ ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. عمر اور عمر میں فرق ہے. عمر کسے بولیں گے؟ عین میم رے کو عمر بولیں گے. عین میم رے کو آپ بولیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اگر عین میم رے کے بعد اگر واو آ جاتا ہے تو کیسا پڑھیں گے؟ عمر پڑھیں گے. رے کے بعد اگر واو آ جاتا ہے تو پڑھیں گے عمر. عمر نہیں پڑھیں گے. عمرو بن عاص. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا ہے جنگ کے لیے نکلے تھے, تو وہاں ان پر کیا ہے جیسا کہ احتلام ہو گیا تھا, ان پر غسل واجب ہو گیا. ان کو غسل واجب ہو گیا. بہت زیادہ ٹھنڈی تھی, میدان میں تھے تو بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. ان کو نماز پڑھنا ہے فجر کی نماز, لیکن کیا ہے گرم پانی نہیں ہے نہانے کے لیے, بلکہ غسل واجب ہو گیا ہے لیکن گرم پانی نہیں ہے نہانے کے لیے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں کہ تیمم کرتے ہیں مٹی میں, اس کے بعد کیا ہے لوگوں کو نماز پڑھاتے, کیونکہ وہی امیر تھے, اب ان کو نماز پڑھانا تھا. گویا کہ پانی بھی نہیں تھا, پانی تھا لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا پانی تھا, میدان تھا, گرم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, ہیٹر وغیرہ. تو انہوں نے کیا ہے تیمم کر کے کیا ہے نماز پڑھا. اس کے بعد آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تم نے تیمم کیوں کیا؟ تم نے تیمم کیوں کیا؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتی ہیں کہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. ولا تقتلوا انفسکم کیا مطلب ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں ٹھنڈا پانی میں نہا لیتا تو ولا تقتلوا انفسکم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ تیمم کو اللہ تعالیٰ قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, کیونکہ وہاں گرم پانی نہیں تھا, اس وجہ سے کہ میں نے تیمم کے ذریعے سے کیا ہے وضو کر لیا. یعنی کہ خاص طور پر مفسرین کیا ہے اس آیت میں ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 29 میں, آیت نمبر 29 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کا انجام جہنم ہے, وہ جہنم میں داخل ہوگا. دیکھیے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, وَمَن جو یفعل جو کرے گا ذالک یہ تمام کام, مطلب جو لوگوں کا مال ہڑپے گا اور اپنے آپ کو قتل کرے گا یا دوسروں کو قتل کرے گا یا حرام طریقے سے بزنس کرے گا, مطلب جو بھی حرام کام ہے سمجھے. یفعل کا مطلب کرنا, کیا کرنا؟ جو بھی حرام کام کرتا ہے, حرام بزنس جو بھی حرام کام کرتا ہے, عدوانا ظلم سے, عدوان اور ظلم دونوں کا ایک ہی معنی ہے. عدوانا و ظلمن, عدوان کا مطلب ظلم کرنا, و ظلمن دونوں کا معنی کیا ہے ایک ہی ہے. ہاں یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدوان کا مطلب دوسروں پر ظلم کرنا, عدوان کا مطلب دوسروں پر ظلم کرنا, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا, دوسروں کی عزت پر کیا ہے کھیلنا, مطلب عدوان کا مطلب دوسروں پر کیا ہے ظلم کرنا. ظلم کا مطلب اپنے آپ پر ظلم کرنا, کیسا؟ اپنے آپ کو مطلب سوسائڈ کر لینا, یعنی تو گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کرنا. یہ دو معنی ہیں. مطلب ایک جو پہلی جو تفسیر ہے عدوانا و ظلمن دونوں کا معنی ایک ہی ہے. مطلب یوں سمجھے کہ آپ پہلی تفسیر کے مطابق جو بھی ظلم کرے گا, دوسروں پر ظلم کرے گا, اللہ تعالیٰ سے جہنم میں داخلہ دے گا. دوسری جو تفسیر ہے عدوانا اور ظلم کا, عدوانا کا مطلب دوسروں پر ظلم کرنا, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا, دوسروں کی عزت پہ کھیلنا, مطلب یہ. ظلم کا مطلب اپنے آپ پر ظلم کرنا. اپنے آپ پر ظلم کیسا ہے؟ سوسائڈ کر لینا یا نہیں تو گناہ کا کام انجام دینا. گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو وہی کیا ہے دونوں بات عالم ذکر کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو بھی اس طرح کرے گا عدوانا یا دوسروں پر ظلم کرتا ہے, وَظُلْمًا عدوان کا مطلب بھی ظلم ہے لیکن دوسروں پر, ظلم کا مطلب وہ ظلمن اپنے آپ پر ظلم کرنا. یہ دونوں میں کیا ہے فرق ہے. جو بھی اس طرح کرے گا دوسروں پر ظلم کرتا ہے یا سوسائڈ کر لیتا ہے, فسوف, فسو کا مطلب ان قریب, فسوف کچھ مدت کے بعد, مطلب ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا نسلیہ, نسلی کا مطلب داخلہ دینا. کس میں داخلہ دے گا؟ نار, جہنم میں داخلہ دے گا اللہ تعالیٰ. جو بھی دوسروں کا مال ہڑپ کرے گا, دوسروں پر ظلم کرے گا, اللہ تعالیٰ کیا اسے جہنم میں داخلہ دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے آسان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے آسان ہے.